فائدہ نمبر 2، عام طور پر جب کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو وہاں صفات وجودیہ ذکر کی جاتی ہیں. بھئی حیوان کیا ہے، یہ تعریف ہے. انسان کیا ہے، یہ تعریف ہے. علم کسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے. اللہ کی ذات ایک ایسی جب اس کی تعریف کریں گے تو وہاں صفات سلبیہ ہوں گی کہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہیں. کیا یہ سمجھانا مقصد ہے. اللہ کی ماہیت، اللہ کی حقیقت انسان کے بس میں ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ کی صفات بیان کرنا، اللہ میں یہ صفات ہے، الگ چیز ہے. یہ کہ اللہ کی ذات کے بارے میں کہنا کہ اللہ کی ذات یہ ہے، ماہیت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے وہاں نفی تو کی جا سکتی ہے، اس بات چیزوں کو نہیں کیا جا سکتا. اللہ جسم سے پاک، جوہر سے پاک، عرض سے پاک، طول سے پاک، مکان سے پاک، جہت سے پاک، یہ کہیں گے. یہ اللہ کی تعریف اسی طرح کی جاتی ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے. پہلی بات اللہ کیا ہے، جواب یہ دیں گے. دوسری بات اللہ کی ذات ایک، اس میں تعدد نہیں. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. آگے خود اس کی ماں سے تفصیل کی ہم پھر بات کریں گے. تیسری بات اللہ کی ذات اول بھی ہے، آخر بھی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وبکل شیء علیم. سورۃ الحدید آیت نمبر 3. یہاں بات سمجھے، اول آخر حقیقی. ایک ہوتا ہے اول آخر حقیقی، ایک اول آخر اضافی. جس سے پہلے کوئی نہ آ سکتا ہو اول حقیقی، جس کے بعد کوئی اور نہ آ سکتا ہو آخر حقیقی. جس سے پہلے کوئی آ سکتا ہو اول اضافی، جس کے بعد کوئی آ سکتا ہو آخر اضافی. اللہ اول حقیقی ہیں، آخر حقیقی ہیں. نہ اللہ کے بعد پہلے ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی اللہ کے بعد ہو سکتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2713 پر موجود ہے. حضرت سہیل سے روایت ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میرے والد ابو صالح نے ہمیں فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو تم پھر یہ دعا پڑھا کرو. وہ دعا کے آپ نے الفاظ بتائے. وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ یہ یعنی اس دعا کے الفاظ: اللہم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر. اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ جب بیان فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کرتے، یہ حدیث مرفوع ہے. گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا اول اور آخر کا معنی کیا ہے. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ آپ اول ہے، آپ سے پہلے کوئی نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اللہ آپ آخر ہے، آپ کے بعد بھی کوئی نہیں ہے. چوتھی بات اچھی طرح سمجھتے جائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم نے کہا اللہ کے بارے میں 5 بات سمجھنی ہے. نمبر 1، جب یہ پوچھے اللہ کیا ہے تو جواب کیا دیں گے. نمبر 2، اللہ ایک ہے. نمبر 3، اللہ اول اور آخر ہے. نمبر 4، اللہ قدیم ہے، یعنی اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ قدیم ہے. کیوں؟ اگر اللہ کو ہمیشہ سے نہ مانیں تو اس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے میں کوئی سی چیز کی رکاوٹ تھی، وہ رکاوٹ دور ہوئی تو اللہ تعالیٰ موجود ہو گئے. یا اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے میں کسی چیز کی ضرورت تھی، وہ چیز ملی تو اللہ موجود ہوئے. جیسے اللہ کا محتاج ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ صمد ہے، وہ کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین فرمائے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ بلا جسم، بلا جہت اور بلا مکان موجود ہے. بلا جسم، بلا جہت، بلا مکان. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذہن میں رکھنی ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی صفات. اللہ تعالیٰ کی صفات 2 قسم کی ہیں: محکمات، متشابہات. محکمات جو واضح، متشابہات جو غیر واضح ہیں. پھر محکمات کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ جن کے ساتھ اللہ موصوف ہو اور اس کی ضد کے ساتھ اللہ موصوف نہ ہو سکے، اور یہ 7 ہیں: حیات، علم، قدرت. حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور کلام. یعنی اللہ حی ہے، میت تو نہیں ہے. اللہ قادر ہے، عاجز تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ جاہل تو نہیں، الیاذ باللہ. تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت کے ساتھ موصوف ہو، اس کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو. نمبر 2 صفات فعلیہ. اللہ صفت کے ساتھ بھی موصوف ہوں اور اس کی ضد کے ساتھ بھی موصوف ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ محیی ہیں، زندہ کرتے ہیں. اللہ ممیت بھی ہیں، موت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معز ہیں، عزت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مذل ہیں، ذلت دیتے ہیں.
تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دونوں یعنی صفت بھی ہے، صفت کی ضد بھی ہے، لیکن یہ صفت اللہ کی ذات نہیں، اللہ کے اس کا وقوع اللہ کے غیر پر ہوتا ہے۔ اللہ محیی ہے، زندہ کرتے ہیں کس کو؟ اپنے علاوہ اور کو، مارتے ہیں کس کو؟ اپنے علاوہ اور کو، عزت دیتے ہیں کس کو؟ اپنے علاوہ اور کو۔ تو اس صفت کا وقوع کسی اور پر ہوتا ہے، یہ معنی ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ اس کے صفات کے ساتھ موصوف ہے، ان کی ضد کے ساتھ موصوف ہے، یہ ہے صفات فعلیہ۔ اسی طرح صفات متشابہات بھی دو قسم کی ہے، غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد۔ غیر معلوم المعنی اور معلوم المراد، نمبر ایک غیر معلوم المعنی، غیر معلوم المراد، لغوی معنی بھی معلوم نہیں، مراد بھی معلوم نہیں۔ نمبر دو معلوم المعنی غیر معلوم المراد، لغوی معنی معلوم ہے اور مراد معلوم نہیں۔ پہلی قسم الف لام میم، یہ کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن اس کے معنی کیا ہے؟ معلوم نہیں، مراد کیا ہے؟ معلوم نہیں۔ دوسری قسم ید اللہ، ید کا معنی معلوم ہے ہاتھ، یہاں مراد کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے پھر اس کی آئیں۔ نمبر تین اسماء باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اسماء کے اندر بھی یکتا ہے، اس پر بھی گفتگو انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ وملائکتی، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری، مرام الکلام فی عقائد الاسلام میں فرماتے ہیں انہا اجسام لطیفۃ نورانیۃ قادرۃ علی التشکل بالاشکال، کہ یہ نورانی فرشتے نور سے پیدا کی جانے والی ایک لطیف مخلوق ہے جو مختلف شکلوں میں آنے پر قدرت رکھتی ہے۔ یہاں چند ایک فوائد ذہن نشین فرما لیں۔ فائدہ نمبر ایک، فرشتے نہ ہی مرد ہیں نہ ہی عورتیں ہیں، نسل ان سے چلنی نہیں ہے، اس لیے نہ ہی مرد ہے اور نہ ہی عورت ہے۔ علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری، النبراس فی شرح العقائد میں فرماتے ہیں ولا یوصفون بذکورۃ ولا انوثۃ اذ لم یرد بہ نقل، یہ نہ ہی مذکر نہ ہی مؤنث ہے، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث میں اس پر کوئی ذکر نہیں، نہ ہی مذکر ہونے کا نہ ہی ان کے مؤنث ہونے کا۔ اب سوال یہ ہے کہ جب یہ مذکر اور مؤنث نہیں تو قرآن کریم احادیث میں جہاں بھی ان کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں صیغہ مذکر کے استعمال میں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری، النبراس فی شرح العقائد میں دیتے ہیں اما التذکیر فی ضمائر و اسناد الافعال فکما فی الاسماء الالہیہ وذالک لشرافۃ التذکیر، ان کے لیے ہمیشہ صیغہ مذکر کے لانا، ہمیشہ فعل کی نسبت مذکر کی کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اللہ مذکر مؤنث ہونے سے پاک ہے، لیکن اللہ کے لیے صیغے ہمیشہ تذکیر اور مذکر کے آتے ہیں، اس کی وجہ مذکر کو مؤنث پر فوقیت ہوتی ہے، اس لیے صیغے مذکر کے لائے جاتے ہیں۔ فائدہ نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے جس کام پر انہیں مقرر فرمایا وہ کام خوش اسلوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فائدہ نمبر 3، فرشتے کھانے اور پینے سے پاک ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 70، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرا وأورث منهم خیفہ، حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے علیہ السلام، آپ ان کے لیے دمبا بھون کے لائے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو آپ کو خوف محسوس ہوا، چونکہ فرشتے کھاتے ہی نہیں تھے تو انہیں نہیں کھانا تھا، اور آئے انسانی شکل میں تھے تو آپ کو پتہ نہیں چلا تو آپ نے خوف محسوس کیا۔ اس دور کا روایت تھا آنے والا مہمان میزبان کے کھانا نہ کھائے تو اس کے ارادے خطرناک محسوس ہوتے تھے۔ فائدہ نمبر 4، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زیادت میں مشغول رہتے ہیں، عبادت اور ریاضت میں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 19 اور 20، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ فائدہ نمبر 5، فرشتوں کی بعض ذمہ داریاں، یعنی بعض فرشتوں کے ذمہ بعض کام اللہ نے لگائے، وہ مخصوص ذمہ داریاں ہیں۔ بعض فرشتے انبیاء علیہ السلام پر وحی لانے پر مامور ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 2، يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، فرشتے بعض فرشتے اولیاء کی طرف اللہ کا پیغام لاتے ہیں، یہ وحی نہیں القاء ہے، الہام ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 45، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ من، بعض فرشتے ارواح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 61، حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا وهم لا یفرطون، بعض فرشتے اعمال لکھتے رہتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 21،
ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، بعض فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیگر مخلوق کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سورہ رات آیت نمبر 11، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفی یحفظونہ من امر اللہ، بعض فرشتے جنت کے خازن ہیں، جنت کے داروغے ہیں، جنت کے حارس اور پہرے دار۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 73، حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، بعض فرشتے جہنم کے خازن ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 71، حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم، بعض فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ سورۃ المومن آیت نمبر 7، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، یہاں دیکھیں یعنی حاملین فرشت کتنے ہیں؟ حاملین فرشت ہیں 8۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 17۔ لیکن یہاں ذہن نشین فرما لیں کہ حاملین عرش اس وقت 4 ہیں اور قیامت کے دن مزید 4 ہو کر 8 ہو جائیں گے۔ الجامع احکام القرآن للقرطبی، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اس آیت کے تحت علامہ قرطبی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یحملہ اليوم اربعۃ، آج عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہم یوم القیامت ثمانیہ، اور قیامت کے دن یہ 8 ہو جائیں گے۔ نمبر 2، 19 داروغے جہنم ہیں، یعنی پہلے ہم نے بتایا کہ بعض فرشتوں کی بعض ذمہ داریاں ہیں، اب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بعض خاص فرشتے ہیں جن کی تعداد ہے۔ فائدہ نمبر 6، فرشتوں کی تعداد، یعنی فرشتوں کی حقیقی تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن بعض امور پر بعض متعین فرشتوں کی تعداد احادیث میں یا قرآن کریم کی آیات کے اندر آئی ہے۔ نمبر 1، حاملین عرش 8 ہیں، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سورۃ الحاقہ آیت نمبر 17۔ لیکن یہ قیامت کے دن، آج حاملین عرش یہ 4 ہیں، جس طرح کی حدیث پاک موجود ہے، اور الجامع احکام القرآن میں علامہ قرطبی لائے ہیں یحمل عرش ربک فوقہم کے تحت، یحمل عرش ربک کے تحت۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یحملہ الیوم 4، آج عرش کو اٹھانے والے 4 ہیں، وہم یوم القیامت 8، اور قیامت کے دن یہ 8 ہوں گے۔ نمبر 2، داروغہ جہنم یہ 19 ہیں، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19، سورۃ المدثر آیت نمبر 27 سے لے کر 30 کہ داروغہ جہنم 19 ہیں۔ نمبر 3، قبر میں سوال کرنے والے فرشتے 2 ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1338۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، العبد اذا وضع فی قبر وتولی وذهب اصحاب حتى انه لیسمع قرع نعالهم اتاه ملکان، آدمی کے پاس فرشتے 2 فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں جو سوال کرتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے، اس بات عذاب القبر البحقی کے اندر ان کے نام موجود ہیں۔ فائدہ نمبر 7، مقرب فرشتے بڑے مرتبے والے وہ 4 ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، اسرافیل اور حضرت اسرائیل۔ تفسیر الدر المنصور، قل من کان عدوا لجبریل، سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 کے تحت علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی شافعی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری فرماتے ہیں کہ حضرت ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الخلق اکرم علی اللہ، اللہ کے سب سے معزز مخلوق کون سی ہے؟ فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ فجاء جبرائیل، جبرائیل امین ہے، کہا یا جبریل ای الخلق اکرم علی اللہ، اللہ کے یہاں کون سی مخلوق زیادہ عزت والی ہے؟ ہم نے کہا لا ادری، میں بھی نہیں جانتا۔ فعرج جبرائیل ثم حبت، جبرائیل گئے اور پھر واپس آئے، اوپر گئے پھر واپس آئے، کہا اکرم الخلق علی اللہ، اللہ کے یہاں عزت والی مخلوق جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت ہے۔ فاما جبریل فصاحب الحرب وصاحب المرسلین، انبیاء پر وحی لانے والے، رسولوں کے ساتھی اور عذاب نازل کرنے والے دشمنان دین پر۔ واما میکائیل فصاحب کل قطرہ تسقط وکل ورقہ تنبت وکل ورقہ تسقط، اور میکائیل ہر بارش کے قطرے کو برساتے ہیں، ہر اگنے والا پتا، ہر گرنے والا پتا اس پر یہ معمور ہے۔ واما ملک الموت فموکل بقبض کل روح عبد، اور ملک الموت اس کے ذمہ ہر بندے کی روح کو قبض کرنا ہے، فی بر او بحر، وہ بر و بحر میں جہاں بھی ہو۔ اما اسرافیل فامین اللہ بینہ و بینہ، اور حضرت میکائیل اللہ اور اللہ کے مابین یہ امین ہے۔ فائدہ نمبر 8، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین ہیں، سورۃ المعارج آیت نمبر 4۔
تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اس آیت کے تحت علامہ سید ابو ثناء محمود آلوسی افندی بغدادی رحمہ اللہ وفات 1270 ہجری روح المعانی میں لکھتے ہیں، ای جبریل علیہ السلام کما ذهب الیہ الجمعور افرد بذکر التمجزی وفضلی بناء علی ان المشہور من انہ علیہ السلام افضل الملائکہ، جبرائیل افضل الملائکہ ہے۔ اسی طرح سورۃ تکویر آیت نمبر 21، انہ لقول رسول الکریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، یہ دلیل ہے ان کے افضل ہونے کی۔ فائدہ نمبر 9، ارواح کو قبض کرنے والے فرشتے ملک الموت، کسی مرفوع حدیث میں ان کا نام تو نہیں آیا، ہاں البتہ بعض آثار میں ان کے نام آئے ہیں۔ ملک الموت کا نام ہے اسرائیل، بعض آثار کے اندر آیا ہے۔ حافظ عماد الدین اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَلَكُ الْمَوْتِ فَلَيْسَ بِمُصَرَّحٍ بِاسْمِهِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ وَقَدْ جَاءَ تَسْمِيَتُهُ فِي بَعْضِ الْآثَارِ بِإِسْرَائِيل، اسرائیل ان کا نام بعض آثار کے اندر آیا ہے۔ کتاب العظمہ شیخ الاسبہانی، ابو شیخ الاسبہانی نے کتاب العظمہ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمائے حاتمہ وکلت بھی یا اسرائیل، یعنی فرمایا کہ اسرائیل میں نے جس کام پر تمہیں مقرر کیا وہ کام میرے پاس لاؤ۔ نام یا رب بھی، نام کہتے ہیں کیوں، فیقول کہتے ہیں یا رب، نام یا رب قبضت روح کذا و کذا انسی و کذا و کذا جنی و کذا و کذا شیطان و کذا و کذا غریق و کذا و کذا حریق و کذا و کذا کافر و کذا کذا شہید و کذا و کذا حدیم و کذا و کذا لدیغ و کذا و کذا فی سہل و کذا و کذا فی جبل و کذا و کذا طیر و کذا و کذا حوام و کذا و کذا وحش فذالک کذا و کذا جملۃ کذا و کذا، یعنی وہ اللہ فرماتے ہیں جو تمہارے ذمہ کام تھا لاؤ، وہ پھر لاتے ہیں۔ یہ اللہ انسان کی روح ہے، یہ جن کی ہے، یہ شیطان کی ہے، یہ پرندے کی ہے، یہ زہر کے ساتھ مرنے والے کی، غرق ہو کر مرنے والے کی، پہاڑ پہ مرنے والے کی، یہ پرندے ہیں، یہ فلاں فلاں، وہ سب کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے اس آثار میں ان کا نام اسرائیل آیا ہے۔ اسی طرح ابو شیخ نے کتاب العظمہ میں ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان نے تسلیما ملک الموت علیہ السلام وصف جبرائیل، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار ملک الموت سے پوچھا جن کا نام اسرائیل ہے۔ دیکھو سال ابراہیم ملک الموت وصف اسرائیل، ملک الموت سے پوچھا جس کا نام اسرائیل ہے۔ وَلَهُ عَيْنَانِ عَيْنٌ فِي وَجْهِهِ وَعَيْنٌ فِي قَفَاهُ، ایک آنکھ آگے ہے ایک آنکھ پیچھے ہے۔ کہا یا ملک الموت ما تصنع اذا كان نفس بالمشرق ونفس بالمغرب وقل وبا بارض واتقى الزحفان كيف تصنع، اللہ اکبر، کہا اگر زمین میں وبا پھیل جائے، کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں، اور بیک وہ سب مرنا شروع ہو جائے تو سب کی روح کیسے قبض کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں میں ادعو الارواح باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے ان کو بلاتا ہوں، فیکون بین اصبعی ہاتین، جیسے میری دونگلیاں ہیں نا، اللہ جس طرح میری دونگلیاں اس طرح زمین کو سکیڑ دیا جاتا ہے، ودحیت لی الارض فترکت مثل الطست یتناول منها حیث شاء، میں ارواح کو اللہ حکم سے بلاتا ہوں، میری دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ملک الموت کے لیے زمین سکیڑ دی جاتی ہے اور وہ ایک تھال کی طرح بن جاتی ہے جس میں ملک الموت جہاں سے چاہے ارواح قبض کر لیتے ہیں، اللہ اکبر۔ خیر میں نے صرف یہ 3 آثار پہ بتانے کے لیے کہ ملک الموت کا نام اسرائیل قرآن کریم میں حدیث پاک میں نہیں، ہاں البتہ بعض آثار کے اندر آیا ہے۔ فائدہ نمبر 10، انسانوں اور فرشتوں کی باہمی فضیلت، یعنی کون سے انسان ملائکہ سے افضل ہیں، کون سے ملائکہ انسانوں سے افضل ہیں، اس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں، پھر چند ایک عبارات بھی پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، انبیاء اور رسل، ملائکہ مقربین جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت حاملین عرش سے افضل ہیں۔ نمبر 2، مقربین ملائکہ دیگر ملائکہ اور اولیاء، اتقیاء، صلحاء، بشر سے افضل ہیں۔ نمبر 3، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، خواص، انسان عام ملائکہ سے افضل ہیں۔ نمبر 4، عام ملائکہ عام انسانوں سے افضل، عام انسانوں سے مراد جو نیکی کام بھی کرتے ہیں اور جن سے گناہ بھی ہوتا ہے ان سے ملائکہ افضل ہیں۔ یہ موقف اکابرین کی چند ایک عبارات سے ہم نے پیش کیا، وہ چند ایک عبارات میں آپ کی خدمت پیش کر دیتا ہوں بغیر ترجمہ کے، خلاصہ میں نے پیش کر دی ہے۔ علامہ محمد علی بن محمد بن علان بن ابراہیم البکری الصدیقی الشافعی رحمہ اللہ، وفات 1057 ہجری، دلیل الفالحین لطرق ریاض الصالحین میں فرماتے ہیں
ومعنى تفصيل البشر عليهم أن خواصهم وهم الأنبياء أفضل من خواص الملائكة وهم جبريل وإسرافيل وميكائيل وإزرائيل وحملة العرش والمقربون والكروبيون والروحانيون، وخواصهم أفضل من عوام البشر إجمالا بل ضرورة، وعوام البشر وهم الصلحاء دون الفسقة كما قال البيهقي وغير أفضل من عوامهم۔ نمبر 2، علامہ شیخ ابو الحسن محمد بن عبد الہادی السندھی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 1138 ہجری، سنن شرح ابن ماجہ حدیث نمبر 3947 کے تحت لکھتے ہیں وہذا موافق لمذہب اہل سنہ من ان خواص البشر افضل من خواص الملائکہ وعوام البشر افضل من عوام الملائکہ قالوا المراد بالعوام الاولیاء الاتقیاء الصلحاء۔ نمبر 3، ابو العباس احمد بن محمد بن مہدی الحسنی الفاسی رحمہ اللہ، وفات 1224 ہجری، تفسیر البحر المدید لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، سورۃ النساء آیت نمبر 172 کے تحت لکھتے ہیں والتحقیق فی المسئلہ ان الانبیاء والرسل افضل من خواص الملائکہ کالمقربین وخواص الملائکہ وهم المقربون افضل من خواص البشر کالاولیاء وخواص البشر افضل من عوام الملائکہ وعوام الملائکہ افضل من عوام البشر۔ علامہ ابو ثنا محمود علوسی افندی بغدادی رحمہ اللہ، وفات 1270 ہجری، احناف اکثر شوافی اور شاعرہ کا مسلک نقل کرتے ہیں، روح المعانی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم سورۃ الاسراء آیت نمبر 70 کے تحت ان رسل من البشر افضل مطلقا ثم الرسل من الملائکہ علی من سوا من البشر والملائکہ ثم عموم الملائکہ علی عموم البشر وهذا ما علی اصحاب الامام ابی حنیفہ علیہ الرحمہ وکثیر من الشافعیہ والاشعریہ۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، وفات 1369 ہجری، تفسیر عثمانی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم سورۃ الاسراء آیت نمبر 7 کے تحت فرماتے ہیں حنفیہ کی رائے یہ نقل کی ہے کہ رسل بشر رسل ملائکہ سے افضل ہیں، اور رسل ملائکہ باستثناء رسل بشر کے باقی تمام فرشتوں آدمیوں سے افضل ہیں، اور عام فرشتوں کو عام آدمیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ وکتبی، آسمانی کتب پر ایمان لانا، اس کو بھی سمجھ لیں۔ فائدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے جن و انس کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں اپنے نبیوں پر جو کتابیں اور صاحب عطا فرمائے، جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی وہ برحق اور سچی تھی۔ فائدہ نمبر 2، قیامت تک واجب الاتباع اور نجات کا مدار اب صرف قرآن کریم پر ہے، باقی کتب منسوخ ہو چکی ہیں۔ نمبر 3، تمام آسمانی کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے، عقیدہ رکھا ہے کہ یہ کتب اپنے اپنے دور برحق اور صحیح تھی، انہیں برحق ماننے کا مطلب ان پر عمل کرنا نہیں کہ اب ان پر عمل بھی کریں، نہ اپنے دور میں برحق تھی، سچی تھی، اب یہ تحریف شدہ ہے۔ فائدہ نمبر 4، انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتب اور صحائف کی تعداد 104 ہے، ان میں 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور، قرآن، اور باقی 100 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت شیس علیہ السلام پر 50، ادریس علیہ السلام پر 30، ابراہیم علیہ السلام پر 10، موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے قبل صحائف 10 نازل ہوئے۔ اور حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث مروی ہے، اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور آپ نے کیا فرمایا، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 361، یا رسول اللہ کم کتابا انزلہ اللہ، قال 100 کتاب و 4 کتب، 104۔ انزل علی شیس 50، شیس پر 50 صحیفہ، و انزل علی اخنوح 30 صحیفہ، حضرت ادریس پر 30، اخنوح حضرت ادریسی کا نام ہے، و انزل علی ابراہیم 10 صحائف، ابراہیم علیہ السلام پر 10، و انزل علی موسیٰ قبل التورات 10 صحائف، و انزل التورات والانجیل والزبور والقرآن۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابھی جن کا نام آیا ہے حضرت اخنوخ، میں نے عرض کیا حضرت ادریس ہی ہے۔ التفسیر البیضاوی، علامہ ناصر الدین ابو سعید عبداللہ بن عمر شیرازی رحمہ اللہ، وفات 685 ہجری، سورہ مریم کی آیت نمبر 56 وذکر فی الکتاب ادریس کے تحت فرماتے ہیں ہوا سبت شیسن، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس کے پوتے، وجد ابی نوح، اور نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں، واسمہ اخنوخ، اور انہی کا نام اخنوخ ہے۔ قول و رسل، رسولوں پر ایمان لانا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام ہدایت دے کر جن حضرات کو انسانوں کی طرف اور جنات کی طرف بازو کو مبعوث فرمایا وہ ہیں انبیاء اور وہ ہیں رسول۔ فائدہ نمبر 1، نبی کی تعریف: انسان مبعوث من اللہ معصوم من الخطا مفروض الاتباع۔ نبی وہ ہے، نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 اللہ کی طرف سے مبعوث ہو، نمبر 3 گناہوں سے بچایا جاتا ہو، معصوم ہو، نمبر 4 اس کی بات کو ماننا فرض ہو۔ یہاں 2 لفظ ہیں، نمبر 1 انسان، نمبر 4 لفظ ہیں، انسان، مبعوث، معصوم، مفروض۔ ہم ایک ایک پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 انسان۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ جو ذو عقل ہو اور محسوس ہو، عقل بھی ہو، چھونا چاہیں تو ان کو چھو بھی سکیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ، وفات 1230 ہجری، سورۃ الحجر آیت نمبر 28، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمٍ مَّسْنُونٍ۔ اس کے تحت فرماتے ہیں بشر وہ جو بدن رکھے کہ ہاتھ سے پکڑا جاوے اور روح رکھے ہوشیار۔ اگلے مخلوقات یا حیوان تھے جن کو ہوش نہیں، یا فرشتے یا جن تھے جن کا بدن نہ پکڑا جاوے۔ اللہ اکبر۔ موزل قرآن شاہ عبد القادر محدث دہلوی، یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اردو میں سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ یہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا موزل قرآن ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں، یہ بہت اہمیت کا عامل ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اگر کسی شخص نے قرآن کریم کو سمجھنا ہو، وہ سب سے پہلے حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا موزل قرآن پڑھ لے، اور اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی تفسیر عثمانی پڑھ لے، اس کے بعد حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن پڑھ لے، اس کے بعد مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے کا معرف القرآن پڑھ لے، مولانا محمد عزیز قادری رحمۃ اللہ علیہ لاہور والے ان کا معرف القرآن پڑھ لے۔ آپ دیکھ رہے قرآن کریم سمجھ آئے گا، قرآن کریم سمجھ آئے گا۔ یہ ترتیب رکھے، چونکہ پہلے کی اردو قدیم ہے، پھر سال پھر سال، اور اب الحمدللہ تعالی ہمارا ترجمۃ القرآن کریم مکمل ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ العزیز رمضان تک یا رمضان کے بعد مکمل ہو جائے گا۔ آسان لفظوں میں قرآن کریم کا ترجمہ مختصر حواشی کے ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کو قرآن کریم سمجھ آئے گا۔ یہ گزشتہ ترتیب میں نے طلباء اور علماء کے لیے عرض کی ہے کہ آپ اس ترتیب پر ذرا پڑھ لیں تو آپ کو بہت نفع ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 اس کے اندر عقل ہو، نمبر 2 وہ انسان محسوس ہو۔ اب یہ جو عقل ہے، عقل ایک ہے کامل، ایک ہے ناقص۔ مرد میں عقل کامل ہوتی ہے، خاتون میں عقل ہوتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے۔ اس لیے انسان ہمیشہ یعنی وہ نبی ہوگا جو مرد ہو۔ عورت کو اللہ پاک نے کبھی بھی نبوت کا تاج نہیں پہنایا۔ عورت ناقصات العقل بھی ہے اور ناقصات الدین بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 304، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوسعید خدری فرماتے ہیں آپ کا خواتین سے گزر ہوا، فرمایا عورتوں تم صدقہ کیا کرو، میں نے دیکھا کہ اکثر جہنم میں جانے والی تم عورتیں ہو۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، خامد کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ آگے عجیب جملہ فرمایا، ما رأیت من ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن۔ میں نے کوئی ایسی شخص نہیں دیکھا جس میں دین بھی کم ہو، عقل بھی کم ہو، لیکن اچھے خاصے سمجھدار آدمی کی عقل کو اڑا کے رکھ دے تم جیسا۔ یعنی تمہارا دین بھی ناقص ہے، عقل بھی ناقص ہے، لیکن اچھے خاصے عقل مند آدمی کی تم ہوش اڑا کے رکھ دیتی ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا دین ہماری عقل ناقص ہے، کیسے؟ فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی آدھی گواہی نہیں ہے؟ یعنی 2 عورتیں ایک مرد کے برابر ہے۔ کہا جی ہاں۔ فرمایا تو تمہارے عقل کا نقصان ہے۔ کہا کہ ہر مہینے عورت کو ماہواری کے دن نہیں آتے، وہ اس کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی، وہ روزے بھی چھوڑتی ہے رمضان کے؟ کہا بالکل۔ فرمایا تمہارے دین کا نقصان ہے۔ خیر یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے اور ماننی چاہیے۔ اس وقت ہمارے اس درس سے الفقہ الاکبر میں مرد حضرات ہیں، خواتین بھی ہیں لیکن کم ہیں، اصل مرد ہیں۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بات اس کو سمجھیں۔ میں ایک نقطے پر آج بھی قائم ہوں، کئی حضرات سے گفتگو ہوئی ہے اور میں نے سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے، مزید مجھے سمجھائے میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ عام طور پر گھر جو برباد ہوتے ہیں، اس گھروں کے برباد ہونے کی وجہ مرد ہوتے ہیں، خواتین نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے جی خواتین ہوتی ہیں مرد تو نہیں ہوتے۔ میں نے کہا بات سمجھو، جب آپ یہ بات کہتی ہو کہ عورت ناقص العقل ہے تو اس کا مطلب ایسے کام کرے گی جو کم عقلی والے ہیں۔ تو جب آپ کامل عقل ہیں تو آپ نے برداشت کرنا ہے۔ اس دوست نے ناقص العقل ہو کر کم عقلی کے کام کر لیے،
آپ کامل عقل ہو کر عقل مندوں کی طرح برداشت نہیں کرتے تو گھر میں فساد ہوا تو فساد کا سبب کون ہوا؟ میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں کہ جس طرح گھر میں کسی کے 4 بچے ہیں، ان میں ایک اب نارمل ہے، اس کی عقل کم ہے، تو گھر میں فساد وہی مچائے گا، کبھی برتن توڑے گا، کبھی کوئی چیز خراب کرے گا، تو آپ نے اس پر توجہ دینی ہے، اس کی باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ کیوں بھئی؟ اب نارمل ہے، اس میں عقل کم ہے، ہم نے اس کو برداشت کرنا ہے۔ تو جب آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ عورت کی عقل ناقص ہے، تو پھر یہ بات بھی آپ کو سمجھیں کہ برداشت بھی آپ نے کرنا ہے۔ اس کی عقل تو تھوڑی ہے، وہ تو کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے گی، تو برداشت تو آپ نے کرنا ہے۔ اگر مرد بھی برداشت نہیں کرے گا تو بتائیں ہم میں اور اس ناقص العقل کے اندر فرق کیا ہوا؟ تو یا عورت کو ناقصۃ العقل کہنا چھوڑ دیں، یا ناقصۃ العقل کے اس نقصان عقل کے ساتھ ہونے والی کوتاہیوں کو برداشت کرنا شروع کریں، تو آپ دیکھیں گھر آباد ہو جائے گا، بس جائیں گے، ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر پھر کبھی انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ کئی ایک موضوعات ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، تفصیل کے ساتھ یہ بات کروں، یہ بات کروں، یہ بات کروں۔ پورے عالم کی فکر تو ہمارے ذمہ ہے، لیکن پورے عالم کو ہم ٹھیک تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ساتھ منسلک جو افراد ہیں، مرد یا خواتین، ہم ان کو تو راہ راست پہ لانے کی بھرپور کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں۔ بات رکھنا میری ذمہ داری ہے، اس کو سمجھنا، پھر سمجھ آئے تو قبول کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح بات کہنے کی، سمجھنے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی تعریف میں 4 لفظ۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 مبعوث من اللہ۔ مبعوث کا معنی کہ نبی عبادت اور محنت سے نبی نہیں بنتا، محض اللہ کے انتخاب سے نبی بنتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ النحل آیت نمبر 2، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ منتخب فرماتے ہیں۔ نمبر 3 معصوم عن الخطا۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جسے لوگ چنیں اس کو الیکشن کہتے ہیں، جسے حاکم چنے اسے سلیکشن کہتے ہیں۔ نبی الیکشن سے نہیں ہوتا، سلیکشن سے ہوتا ہے۔ لوگوں کے بنانے سے نبی نہیں بنتا، اللہ کے انتخاب سے نبی بنتا ہے۔ نمبر 3 معصوم عن الخطا۔ معصوم مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی جس کو گناہوں سے بچایا جائے۔ معصوم کا معنی یہ نہیں کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، معصوم کا معنی اللہ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ جس کے سر پہ اللہ تاج نبوت سجاتا ہے، خود اللہ اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 4 مفروض الاتباع۔ نبی کی ہر بات کو ماننا فرض ہے۔ یہ طبیعتن سے بنا ہے۔ طبیعتن جانور کو، اس بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے پیچھے دوڑے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماں کدھر جا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماں کیوں جاتی ہے، وہ دیکھتا کہ ماں کدھر جاتی ہے۔ آپ دیہات والے اس کو سمجھیں گے، اگر روڈ کے اوپر بس جا رہی ہے، آپ کی گاڑی آگے بچہ آ جائے، تو جدھر چھوٹے بچے کی ماں جاتی ہے جانور ادھر ہی بچہ دوڑتا ہے۔ سڑک کی طرف آیا تو سڑک کی طرف ہے، وہ کھیت کی طرف جائے تو بچہ کھیت کی طرف ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کیوں جانا ہے، وہی دیکھتا کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ تو یہی نبی کی بات ماننی ہے، سمجھ آئے تب بھی ماننی ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی ماننی ہے۔ نہ چند ایک باتیں سمجھ لیں۔ فائدہ نمبر 1، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ وفات 1239 ہجری، النبراس شرح و شرح العقائد میں فرماتے ہیں، فالرسول من جاء بشرع جدید والنبی من لم یأت بہ۔ جو نئی شریعت کو لائے وہ رسول ہے، اور جو نئی شریعت کو نہ لائے، سابقہ شریعت پر چلے، وہ نبی ہے۔ فائدہ نمبر 2، انبیاء اور رسول کی تعداد کیا ہے؟ مشکات المصابیح باب بدء الخلق و ذکر الانبیاء۔ ابو امامہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کم وفاء عدت الانبیاء، انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 100,024 الفا، تقریباً 1,24,000۔ الرسل من ذلك 315 جما غفیرا، اور رسولوں کی تعداد وہ 315 ہیں۔ وہ فرمائے بہت بڑی تعداد ہے۔ یہاں بات یاد رکھیں، جب انبیاء کی تعداد بیان فرمائے تو یوں کہا کریں 1,24,000 کم و بیش انبیاء، حتمی تعداد بیان نہ کریں، کیونکہ جن روایات کا تعداد کا ذکر ان روایات پر کلام ہے۔ نمبر 2، یہ روایات اخبار احاد ہیں، اگر ان کو مان بھی لیا جائے تو نبی کی تعداد قطعی بیان کرنے سے دلیل قطعی چاہیے، دلیل ظنی سے قطعیت سے بات نہیں کر سکتے، تو کم و بیش 1,24,000 کہا کریں۔ نمبر 3 سورۃ النساء نمبر 164، اللہ فرماتا ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ بعض رسولوں کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر آپ کے سامنے کیا ہے اور بعضوں کا نہیں کیا، تو حتمی تعداد تو ہو نہیں سکتی کہ ایسا نہ ہو 1,24,000 سے کچھ کم ہو ہم ان کو چھوڑ دیں۔
ایک کم ہوں اور ہم اس کو نبوت میں شامل کر دیں، اور ہو سکتا ہے کہ 24 سے زیادہ ہوں، ہم ان کو نبوت سے الیاذ باللہ نکال دیں، نہ ہم غیر نبی کو نبی کہہ سکتے ہیں اور نہ نبی کو غیر نبی کہہ سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو بہتر ہے 1,24,000 کم و بیش کہہ دیا جائے۔ فائدہ نمبر 3، نبی کی ذات بشر ہے اور نبی کی صفت نور ہے۔ یہ ذات اور بشر کو مان لیا جائے، یعنی ذات بشر ہے، صفت نور ہے، تو بشر اور نور کے جھگڑے سارے ختم۔ دونوں قسم کی آیات اور حدیث موجود ہیں۔ آپ سماعت فرمائیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 93، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا۔ سورۃ الکاف آیت نمبر 110، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 401، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2601، فرمایا اللہ کے نبی نے اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنی فانما انا بشر فای المؤمنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعل له صلاۃ وزکاۃ وقربا تقربہ بہا الیک یوم القیامہ۔ اب دیکھو، یہ میں نے آپ کی خدمت میں میں نے 2 آیتیں پیش کی ہیں اور 2 حدیثیں پیش کی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر دلالت کرتی ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 46، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب دیکھو 2 آیتیں میں نے پیش کی ہیں جو پیغمبر کی نورانیت پر دلالت کرتی ہیں، اس لیے ہم نے کہا پیغمبر کی ذات بشر ہے، پیغمبر کی صفت نور ہے، تو جھگڑے نور اور بشر کے سارے ختم۔ ہم آپ کو نور مانتے ہیں صفت کے اعتبار سے اور بشر مانتے ہیں ذات کے اعتبار سے۔ فائدہ نمبر 4، خدائی اختیارات اور صفات نبی کے لیے ثابت نہیں کر سکتے۔ صفت علم الغیب یہ اللہ کا خاصہ ہے، وعند مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7380، ام عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب وهو یقول لا یعلم الغیب الا اللہ، یعنی فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح حاضر اور ناظر یہ اللہ کی صفت ہے، نبی کو حاضر اور ناظر ماننا یہ جائز نہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہر جگہ پر ہے۔ صحیح مسلم باب استحباب خفض صوت بذکر، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں تھے، بعض لوگوں نے اونچی آواز سے ذکر کرنا شروع کیا، آپ نے فرمایا ایھا الناس اربوا علی انفسکم انکم لیس تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا ومعکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو حاضر اور ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے، اس لیے پیغمبر کی صفت نہیں ہے، نہ نبی کو عالم الغیب کہیں نہ نبی کو حاضر اور ناظر کہیں۔ یہ عقائد ہے جس پر مستقل پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ وقت ہے تو ہم ان عقائد پر بھی کھل کر بات کریں۔ ہم نے بات شروع کی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عقائد پر تسلسل کے ساتھ، اسباق بھی ہوں گے، درس بھی ہوں گے، کتابیں بھی ہوں گی، آپ نے پڑھنا ہے ہم نے پڑھانا ہے، یہ کام سلسلہ چلتا رہے گا، یہ موت تک کا ہمارا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا محمد علی جلندی رحمہ اللہ تعالی، حضرت بیان فرما لیتے، کسی کی چٹ آ گئی، حضرت یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ ہیں؟ حضرت فرمانے لگے یہ جو ساتھ ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے بتاؤ ہم اس کو خرید کر یا مسجد بنا سکتے ہیں؟ کہا جی بنا سکتے ہیں۔ فرمایا اسی کو خرید کر ہم یہ حضور کی قبر بنا سکتے ہیں؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اس لیے بنا سکتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو اللہ کا گھر بھی ہر جگہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر جگہ نہیں ہے تو آپ کا گھر اور قبر ہر جگہ نہیں ہے، تو بات بڑی آسان ہے، سمجھنا کیا مشکل ہے اس کو۔ اسی طرح مختار کل ہونا اللہ کی صفت ہے، پیغمبر کی صفت ہرگز نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 49، قل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اسی طرح حدیث بہت ساری حدیث اس پر موجود ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 4771، صحیح مسلم 2006، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی انذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ فرمایا یا معشر قریش او قریشیو، اللہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا،
یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا صفی امت رسول اللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ کس طرح اللہ کے نبی نام لے لے کر فرما رہے ہیں کہ میں مختار نہیں ہوں، میں نہیں بچا سکتا، اپنی فکر کرو۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فائدہ نمبر 4، نبی الانبیاء، جن کا کلمہ امت پڑھے وہ نبی ہے، جن کا کلمہ نبی پڑھے وہ نبی الانبیاء ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں، ہمارے پیغمبر نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ تم نے میرے محمد پر ایمان بھی لانا ہے اور تمہاری زندگی میں تو میرے محمد کی مدد بھی کرنی ہے۔ فائدہ نمبر 6، امام الانبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 451، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم دخلت الى بیت المقدس فجمع علی الانبیاء علیہ السلام فقدمنی جبرائیل حتی اممتہ، کہ بیت المقدس معراج کی رات اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھائی، جبرائیل امین نے مجھے آگے کیا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، ہم کچھ دیر ٹھہرے، لوگ جمع ہو گئے، مؤذن نے اذان دی، جماعت کھڑی ہو گئی، ہم نے صفیں باندھ لی، ہم منتظر تھے میں امنا امام کون بنے گا، اللہ اکبر۔ فاخذ بیدی جبریل علیہ السلام فقدمنی فصلیت بہم، جبرائیل نے مجھے آگے کھڑا کیا اور میں نے نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ پوچھا یا محمد اتدری من صلی خلفک، جانتے ہو پیچھے نماز کس نے پڑھی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا صلی خلفک کل نبی بعثہ اللہ عز وجل، آپ کے پیچھے جن نے نماز پڑھی ہے یہ سارے انبیاء ہیں۔ اور بات یاد رکھنا، یہ جو انبیاء نماز پڑھی ہے، انبیاء کی ارواح نے نہیں، انبیاء کی ان اجساد مبارکہ نے نماز پڑھی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ، وفات 1014 ہجری، مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی باب فی المعراج میں فرماتے ہیں فإن حقیقت الصلاۃ وہی الاتیان بالافعال المختلفہ انما تکون الاشباء لا للارواح، نماز جو ہوتی ہے وہ انسان افعال کے ساتھ کرتا ہے اور یہ روح کا کام نہیں، جسم کا کام ہے۔ اجساد انبیاء نمازیں پڑھی ہیں، اس لیے وہ نبی اپنے جس اجساد مبارکہ کے ساتھ تھے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقتدی بنے ہیں۔ ہم بڑی آسان سی بات قادیانی سے کہتے ہیں کہ تم یہ بتاؤ، یہ مرزا قادیانی جس کو تم نبی بناتے ہو، نبی کہتے ہو، بھئی معراج کی رات تو حضور کے پیچھے سارے انبیاء موجود تھے، اگر یہ نبی ہوتا یہ بھی کسی صف کے اندر ہوتا، یہ ملعون نبی نہیں تھا، اس صف کے اندر بھی نہیں تھا، یہ بیعت کی پیداوار ہے، اس کو مت نبی کہو۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل الانبیاء اہل سنت والجماعت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ہیں۔ علماء امت کی تصریحات ملاحظہ فرمائیں۔ امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر بن حسین الرازی رحمہ اللہ، وفات 606 ہجری، تفسیر کبیر تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض کے داد فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء۔ نمبر 2، امام ابو عبداللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی المالکی رحمہ اللہ، وفات 671 ہجری، الجامع الاحکام القرآن آیت ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، سورۃ النحل آیت نمبر 123 کے بعد فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء علیہم السلام۔ نمبر 3، علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی معروف علامہ خازن رحمہ اللہ، وفات 741 ہجری، تفسیر خازن اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، سورۃ الانعام آیت نمبر 90 کے تحت فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان افضل الانبیاء۔ نمبر 4، حافظ عماد الدین عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 55 کے تحت فرماتے ہیں ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم افضلہم۔ نمبر 5، امام مسعود بن عمر بن عبداللہ المعروف سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح المقاصد فی علم الکلام ان افضل الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 6، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وفات 1176، العقیدۃ الحسنہ هو افضل الانبیاء علیہم السلام، انبیاء میں سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ شرح المقاصد فی علم الکلام میں علامہ مسعود
سعد الدین تفتزانی وفات 792 ہجری۔ یہ آیت اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، ان سے حضور کے افضلیت پہ دلیل کیسے پکڑتے ہیں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ أُمَّتَهُ خَيْرُ الْأُمَمِ، حضور کی امت تمام امتوں سے بہتر ہے، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ کی وجہ سے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کی وجہ سے، وَتَفْضِيلُ الْأُمَّةِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا أُمَّةٌ تفضیل للرسول الذی ہم امتہ، اور امت کا افضل ہونا اس وجہ سے ہے یہ اس نبی کی امت ہے جو نبی افضل ہے، تبھی تو امت افضل ہوگی، ورنہ امت افضل کیسے ہوگی؟ دلیل نمبر 2، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ پیغمبر اعلان فرماؤ میں سب انسانوں کا نبی ہوں۔ علامہ محمد عبدالرؤف بن تاج العارفین ابن علی مناوی القاہری وفات 1031 ہجری فیض القدیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں ان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء ورسول لما ذکر من ان کل نبی ارسل الی قوم مخصوصین وهو الی الکافہ، حضور افضل الانبیاء ہے کیونکہ گزشتہ انبیاء میں سے ہر نبی مخصوص قوم کا نبی تھا اور حضور پورے عالم کے نبی ہیں۔ اسی طرح امام مسعود بن عمر سعد الدین تفتزانی وفات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام میں فرماتے ہیں لأنه مبعوث الی الثقلین، حضور افضل رسول ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کونین کے نبی ہیں۔ دلیل نمبر 3، حضرت امام مسلم رحمہ اللہ وفات 261 ہجری صحیح مسلم حدیث نمبر 1195 فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ نے بقیہ انبیاء پر 6 وجہوں سے فضیلت دی، مجھے جوامع الکلم دیے، مجھے روب کی نعمت دی، میرے لیے غنیمت کو حلال کیا، میرے لیے زمین کو طہور بنایا، میرے لیے زمین کو مسجد بنایا، مجھے پوری مخلوق کا نبی بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ میں آخری نبی ہوں، تو اللہ نے مجھے 6 چیزیں عطا فرمائی، اس کی بنیاد پر مجھے اللہ نے بقیہ انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ دلیل نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل انبیاء ہونے پر امت کا اجماع ہے، قرآن سے بھی فضیلت ثابت، احادیث سے بھی ثابت اور اجماع امت سے بھی ثابت۔ علامہ علاء الدین علی بن محمد بن ابراہیم البغدادی المعروف علامہ خازن وفات 741 ہجری تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 کے تھا تفسیر خازن میں فرماتے ہیں وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ وَأَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم أَفْضَلُهُمْ، امت کا اجماع ہے بعض نبی بعض سے افضل ہیں اور ہمارے پیغمبر تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ نمبر 2، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری تفسیر ابن کثیر وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ سورۃ الاسراء نمبر 55 کے ساتھ فرماتے ہیں وَلَا خِلَافَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم أَفْضَلُهُمْ، امت کا اجماع ہے حضور افضل الانبیاء ہیں۔ امام مسعود بن عمر سعد الدین تفتزانی وفات 792 ہجری شرح المقاصد علم الکلام اجمع المسلمون علی ان افضل الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت کا اجماع ہے کہ حضور افضل الانبیاء ہے۔ دلیل نمبر 5، بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ وفات 1297 ہجری تحذیر الناس ان انکار اثر ابن عباس میں فرماتے ہیں فرمایا یاد رکھنا کمالات کی بنیاد 2 ہیں، کمال علمی کمال عملی۔ نبوت کمال علمی کا نام ہے، لہذا جس نبی میں جتنا علم ہوگا اتنے وہ نبی دیگر انبیاء سے افضل ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم چونکہ اولین آخرین کا ہے، سب سے زیادہ علم آپ کا ہے تو سب سے افضل بھی آپ ہیں۔ علامہ ننوتوی کے لفظ دیکھو، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ علمت علم الاولین والآخرین بشرط فہم اسی جانب مشیر ہے۔ شرح اس معمہ کے یہ ہے کہ اس ارشاد خاص و عام کو یہ بات واضح ہے، علوم اولین مثلاً اور ہیں، علوم آخرین اور ہیں، لیکن وہ سب علوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجتمع ہے۔ عالم حقیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم باقی انبیاء باقی اور اولیاء علماء گزشتہ مستقبل اگر عالم ہے تو بالعرض ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی عالم ہم جانتے ہیں کہ نبوت کمالات علمی میں سے ہے، کمالات عملی میں سے نہیں۔ انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ہوتے ہیں۔ میں نے خلاصہ بیان کیا، لوگ کہتے ہیں ننوتوی علوم سمجھ نہیں آتے، میں کہتا ہوں نہیں سمجھ آتے تو جس کو آتے ہیں اس سے سمجھو، میری بات سمجھیں۔ حضرت ننوتوی کو ہم نے چھوڑ دیا کہ ننوتوی کی عبارت پیچیدہ ہے، مغلق ہے، سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا چھوڑو مت، اس خدمت کے لیے ہم آپ کے نوکر موجود ہیں،
آپ ہمارے پاس تشریف لاؤ، ہمیں خدمت کا موقع دو، ننوتوی علوم کو ہماری زبان سے سن لو۔ آپ دیکھیں ننوتوی علوم سمجھ آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں، بلکہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی عبارات کا ناقل اور شارح ہوں۔ انہی کی بات کو بیان کرتا ہوں، پھر انہی کی بات کو آسان لہجے میں سمجھاتا ہوں۔ کتنا آسان کام کیا ہم نے۔ آپ تحذیر الناس کے لیے ارادہ فرمائیں، میں پڑھاتا ہوں، آپ دیکھیں تحذیر الناس کیسے سمجھ آتی ہے۔ ننوتوی علوم کو سمجھو تاکہ پتہ چلے وہ کتنا بڑا شخص تھا، علم کا کتنا بڑا وہ سمندر تھا، علم کا آسمان تھا، اور کتنا بڑا انسان تھا۔ ہم نے اس بنیاد پر چھوڑ دیا ان کے علوم کو پڑھنا کہ جی مشکل ہے۔ بھئی مشکل ہے تو آسان زبان دے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فائدہ نمبر 8، نبی العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بستی، ہر قوم، ہر شہر، ہر ملک، ہر عالم کے نبی ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، سورۃ النساء آیت نمبر 79۔ علامہ سید ابو ثنا محمود آلوسی، وفات 1270 ہجری رحمہ اللہ، تفسیر روح المعانی میں عجیب بات فرماتے ہیں، ارسلناک للناس رسولا بیان لجلالت منصبہ صلی اللہ علیہ وسلم ومکانت عند ربی سبحانہ بعد ذب عنہ باتم وجہ ففیہ رد ایضا لمن زعم اختصاص رسالت علیہ السلام والسلام بالعرب فتعریف الناس للاستغراق والجار متعلق برسولہ قدم علی للاختصاص الناظر الى قید العموم ای مرسلا لکل الناس لا لبعضهم فقط کما زعموا۔ کتنی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا للناس الف لام استغراق کا ہے، رسولا بعد میں ہے، للناس پہلے ہے۔ للناس کو بعد میں ہونا چاہیے، یہ بعد والے کو پہلے کیوں لائے؟ تقدیم ما حق التاخیر یفید الحصر والتخصیص۔ فرمایا اختصاص پیدا کرنے کے لیے کہ ہمارے پیغمبر کی خصوصیت ہے کہ آپ کی رسالت عامہ ہے، رسالت خاصہ نہیں ہے۔ یہ حضور کی افضلیت کی دلیل ہے، جو پیغمبر کی عظمت کی دلیل ہے۔ خیر ہمارے نبی عام و خاص کے نبی ہیں۔ نمبر 2 سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ تفسیر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری فرماتے ہیں، ای جمیعکم وہذا من شرفہ وعظمتہ انہ خاتم النبیین وانہ مبعوث الی الناس کافہ۔ حضور پوری امت کے نبی ہیں۔ صحیح مسلم ایک تمام تمام انبیاء ثقلین کے نبی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1195، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، میں نے یہ بھی ابھی عرض کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے 6 چیزیں وہ عطا فرمائی جو پہلے نبیوں کو نہیں دی۔ ان میں ایک چیز ارسلت علی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے پوری مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا۔ فائدہ نمبر 9، خاتم الانبیاء، باقی انبیاء ہیں، ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ اکبر، آپ آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 1195، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ پاک نے مجھے انبیاء پر فضیلت دی اور مجھے 6 چیزیں دی جو میری ضرورت تھی۔ وہ ضرورت کیا تھی؟ ختم بی النبیون، اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ اجماع امت، پوری امت کے اجماع کے حضور آخری نبی ہے۔ شیخ امام المواہب عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ وفات 273 ہجری، الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر فرماتے ہیں اعلم ان الاجماع قد انعقد علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کما انہ خاتم النبیین۔ نمبر 2 ملا علی بن سلطان محمد القاری الہروی وفات 1014 ہجری، شرح فقہ الاکبر میں فرماتے ہیں ودعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ کفر ہے۔ نمبر 3 علامہ سید ابو ثنا آلوسی رحمہ اللہ وفات 270 ہجری، تفسیر روح المعانی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم کتاب وکون صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق بہ الکتاب وصدعت بہ السنہ واجمعت علیہ الامہ، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، لہٰذا اگر کوئی آپ کی اس ختم کا انکار کرے تو کافر ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ وفات 1297 ہجری، عجیب گفتگو فرمائی ہے۔ حضرت علامہ سہارنپوری نے اس کو نقل فرمایا المحنت کے اندر۔ خلاصہ کیا ہے؟ ان الخاتمیت لنس تحتہ نوعان، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم
वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। ये ख़ातमियत जिन्स है, इसकी दो नौएं हैं, एक है ख़ातमियत ज़मानिया, एक है ख़ातमियत ज़ातिया। ख़ातमियत ज़मानिया का माना हजूर का ज़मान नबुव्वत सब अम्बिया से बाद है। ख़ातमियत ज़ातिया का माना नबुव्वत चली भी आप पर है और ख़त्म भी आप पर है। आपकी नबुव्वत ज़ाती है, बकिया अम्बिया की नबुव्वत अर्ज़ी है। बिज़्ज़ात बिल अर्ज़ का ज़ाब्ता ये है कि बिज़्ज़ात से चीज़ शुरू होती है और बिज़्ज़ात पे आपकी ख़त्म होती है। आपने टार्च मारी, जलाई और रोशनी दीवार पे लगी तो टार्च से निकली और दीवार पे गई। आपने टार्च को बंद किया, रोशनी वापस टार्च के अंदर आ गई। इसकी रोशनी बिज़्ज़ात है और ज़मीन पर रोशनी बिल अर्ज़ है। हजूर की नबुव्वत बिज़्ज़ात है, बाकी अम्बिया की नबुव्वत बिल अर्ज़ है। नबुव्वत चली भी हजूर से है, ख़त्म भी हजूर पर है। फरमाया हजूर की नबुव्वत ज़ाती भी है, हजूर की नबुव्वत ज़मानी भी है। आपकी नबुव्वत सबसे आखिर में भी है और आपकी वजह से सबकी नबुव्वत है। ननोतवी रहमतुल्लाह ने अजीब बात फरमाई है, फरमाया सिर्फ आखिरी होना ये कमाल नहीं है, बल्कि आखिरी होना भी कमाल है और ज़ाती होना भी कमाल है, ज़मानी होना भी कमाल है। ख़त्म नबुव्वत का माना ऐसा बयान करो कि जिससे खुल कर नज़र आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल था, ये हजूर का कमाल है। खैर ये तो तहज़ीरुन नास पे बात हो, फिर मैं वहाँ खुल कर बात करूँ। वल यौमिल आखिर, हम ईमान लाते हैं यौम आखिर में। बात समझना, अल यौमिल आखिर से मुराद दूसरा जहान है। एक है अल यौमिल आखिर, एक है अल बास बादल मौत। इमाम साहब ने दो लफ्ज़ अलग अलग फरमाए हैं, वल यौमिल आखिर अलग, वल बास बादल मौत अलग। वल यौमिल आखिर दूसरा जहान, इससे मुराद कब्र की ज़िंदगी है। वल बास बादल मौत से मुराद हशर की ज़िंदगी है। तो इमाम साहब ने दोनों का जिक्र किया है, या चंद एक बातें ज़हन नशीन फरमा रहे। नंबर एक, अहले इस्लाम समझते हैं बंदा जब फौत होता है एक जान से दूसरे जान मुंतकिल होता है, और काफिर समझते हैं कि बंदा जब फौत होता है तो ये ख़त्म हो जाता है। इसलिए आप अहले इस्लाम की मसाजिद में ऐलान सुनेंगे, फ़लाँ इंतकाल कर गया, फ़लाँ का विसाल हो गया, फ़लाँ दार फ़ानी से दार जहान में कूच कर गया। इस किस्म के लफ्ज़ होंगे। कभी ये नहीं कहते फ़लाँ मर गया है, ख़त्म हो गया, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। तो अहले इस्लाम का नज़रिया अलग है और अहले कुफ़र का नज़रिया अलग है। शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह वफ़ात 21 अप्रैल 1938 बांगे दौरा में फरमाते हैं, मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। गाफिल से मुराद काफिर। काफिर समझता है ये ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ख़त्म नहीं हुई। यहाँ की ज़िंदगी ख़त्म, अगली ज़िंदगी शुरू। ये ख़त्म नहीं हुई बल्कि ज़िंदगी की शाम है और अगली ज़िंदगी की सुबह है। तो बात अच्छी तरह समझें, अल्लाह ने पहली ज़िंदगी का जिक्र भी किया, दूसरी का भी। वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौता तज़क्करून, सूरतुल वाक़िआ आयत नंबर 62। वन अलैहि नशअतल उख़रा, सूरतुन नजम आयत नंबर 47। मैं समझा रहा हूँ कि मौत के बाद इंसान ख़त्म नहीं होता, एक जहान से दूसरे जहान में मुंतकिल होता है। नंबर 2 फ़ायदा, एक ज़िंदगी मौत के बाद से लेकर हशर तक है और एक ज़िंदगी हशर के बाद फिर जन्नत और जहन्नम तक की अबदी ज़िंदगी है। मौत के बाद की ज़िंदगी क़यामत है। ये कब्र वाली ज़िंदगी क़यामत सुग़रा है और हशर वाली ज़िंदगी क़यामत कुबरा है। फ़ायदा नंबर 3, मौत के बाद कब्र में सवाल जवाब होंगे इजमालन, मन रब्बुक, मन नबियुक, मा दीनुक। इसी तरह इसमें जो अज़ाब और सवाब होगा इजमालन, अगर जवाब ठीक है तो जन्नत पेश होगी, इसे कहते हैं अर्ज़ जन्नत। अगर सवाल गलत है तो जहन्नम पेश होगी, इसे कहते हैं अर्ज़ नार। और क़यामत को सवाल और जवाब भी तफसीलन होंगे और जन्नत और जहन्नम का अज़ाब भी तफसीलन होगा। तो मौत के बाद कब्र में जहन्नम पेश की जाती है, जहन्नम में दाखिला नहीं होता। जन्नत पेश की जाती है, जन्नत में दाखिला नहीं होता। इफ्ताह लहू बाबन इलल जन्ना, जन्नत का दरवाज़ा खोल दो, फ़याती है मिनती बिहा वरोहिया, कब्र पे खुशबू आ रही है, हवा आ रही मीठी। और जहन्नम के लिए फिर जहन्नम की गर्म लो जहन्नम की कब्र के अंदर आ रही है। तो यहाँ अर्ज़ नार, अर्ज़ जन्नत। और जब क़यामत होगी यौम तक़ूमुस्साअ अदखिलू आल फ़िरऔन, अब जहन्नम में दाखिल हो। और इसी तरह फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती, जन्नत में दाखिल हो। तो कब्र में सवाल व जवाब भी इजमालन, सवाब व अज़ाब भी इजमालन। हशर में सवाल व जवाब भी तफसीलन और सवाब व अज़ाब भी इजमालन। फ़ायदा नंबर 4, मौत से लेकर हशर तक की ज़िंदगी को कब्र की ज़िंदगी भी कहते हैं, आलम बरज़ख भी कहते हैं। कब्र और बरज़ख का माना समझें। कब्र कहते हैं
میت اور میت کے جزا کا مقر، جہاں میت ہو یا میت کے جزا ہو، یہ ہے قبر، یہ قبر ہے۔ قبر خاص گڑھا نہیں، جہاں میت ہو وہ قبر، جہاں میت کے جزا بکھر جائیں وہ قبر۔ اب اس کا فائدہ، اگر ایک انسان پانی میں گرا، اس کے اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے، جہاں جہاں اجزاء گئے وہ قبر، کسی کو جانور نے کھا لیا، معدے نے سے نکال دیا، جہاں ذرات گئے وہ قبر، اگر کسی کو جلا دیا، ذرات بکھار دیے، جہاں ذرات گئے وہ قبر۔ تو قبر صرف وہ جگہ نہیں جہاں دفن ہے وہ بھی قبر ہے، جہاں میت وہ بھی قبر، جہاں میت کے جزا وہ بھی قبر۔ اب اس میں آیات اور حدیث آپ دیکھ لیں گے، کوئی بھی آیت اور حدیث ہمارے خلاف آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ولا تقم علی قبری، سورۃ التوبہ آیت نمبر 84، ان اللہ یبعث من فی القبور، سورۃ الحج آیت نمبر 7۔ اسی طرح حدیث بھی بہت ساری ہیں، موطا امام مالک میں حدیث موجود ہے، رأیت عبداللہ بن عمر یقف علی قبر النبی فیصلی علی النبی وعلی ابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما۔ احادیث آپ کو ملے گی قبر کی اور قرآن مجید میں آیات اور حدیث۔ میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، جب آپ نے قبر کا یہ معنی سمجھا، سارے اشکالات حل ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں ایک شخص کو جانور نے کھا لیا، اس کی تو قبر ہی نہیں، عذاب قبر کیسے، جنت کی نعمتیں کیسے؟ ایک آدمی پانی میں گرا اور پانی میں اس کے اجزاء تحلیل ہو گئے، اس کی تو قبر ہی نہیں، ثواب و عذاب قبر کیسے؟ ایک آدمی کو جلایا، اس کی راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا، اس کو قبر ہی نہیں ملی، ثواب و عذاب قبر کیسے؟ یہ سوالات سارے قبر کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہیں۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، معترض ہمارے موقع پر اعتراض کرتا ہے، ہمارے موقف کو سمجھتا نہیں، اور ہمارے دوست جواب نہیں دے سکتے، ہمارے موقف کو سمجھتے نہیں۔ وہ سمجھتا تو اعتراض نہ کرتا، اور ہم سمجھتے تو جواب دے لیتے۔ قبر کا معنی یاد رکھ لو، جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں وہی قبر ہے۔ اور یہ جو اجزاء ہیں یہ ختم نہیں ہوتے، تبدیل ہوتے ہیں۔ ازالہ اور ہے، استحالہ اور ہے۔ ایک ہے انسان کا ختم ہو جانا، ایک ہے اجزاء کا تحلیل ہو جانا، دونوں میں فرق ہے نا۔ جب آپ نے جلایا، کسی ہندو نے جلا کر راکھ کر دیا تو ختم نہیں ہوئے نا، تحلیل ہوئے ہیں۔ پانی میں گرے، ختم نہیں، تحلیل ہوئے۔ جانور نے کھایا، ختم نہیں ہوا، تحلیل ہوا ہے۔ تو اجزاء کا تغیر الگ بات ہے، ان تمام جسم کے اجزاء کے ساتھ اللہ روح کا تعلق قائم کر کے ثواب اور عذاب دے دیتے ہیں۔ تو قبر کا معنی سمجھے، سب اشکال ختم۔